ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم. حاضرین جمعہ و جماعت، عزیز بچوں، نوجوان ساتھیوں، بزرگوں، ہر قسم کی تعریفات و توصیفات، کبریائی و بڑائی، حمد و ثنا اللہ رب العزت کے لیے لائق و زیبا ہے. جس اللہ رب العزت نے زمین کے مردہ ہو جانے کے بعد آسمان سے پانی برسا کر، آسمان سے قطرہ نازل کر کے اس زمین کو زندگی بخشی. آسمان سے قطرہ نازل کرنے کے بعد رب ذوالجلال نے بھوکے اور پیاسے جانداروں کو، جمادات کو، نباتات کو رب ذوالجلال نے جلا بخشی. ان تمام احسانات پر اور ان تمام زندگیوں پر ہم رب ذوالجلال کے شکر گزار بننے کی کوشش کرتے ہیں اور رب ذوالجلال کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ رب ذوالجلال کہ تو نے ہم پر اپنی رحمت برسائی، اپنی رحمت کا نزول ہم پر کیا. ہم گنہگار تھے، ہم خطا کار تھے، ہم اس لائق نہیں تھے کہ تیری اپنے ان گناہوں کے باوجود، اپنی ان سرکشیوں کے باوجود، اپنی ان معصیتوں کے باوجود تیری رحمت کے مستحق ہوتے. یہ تو تیرا فضل اتنا عظیم ہے، یہ تو تیری رحمت اتنی وسیع ہے کہ تو تیری ذات کا انکار کرنے والے بندوں پر اپنی رحمت نازل کرتا ہے. جو تجھے نہیں مانتا تو ان پر بھی اپنی رحمتوں کا نزول کرتا ہے، اور جو تیرا اقرار کرتے ہیں اور جو تجھ پر ایمان لاتے ہیں تو ان پر اپنی رحمت نچھاور کرتا ہے. اسی لیے تیری صفات ہے کہ رحمان ہے تو، اسی لیے تیری صفات میں سے ہے کہ رحیم ہے تو. الہ العالمین اپنی رحمتوں سے ہمیں کبھی مایوس نہ کرنا. الہ العالمین اپنی رحمتوں سے کبھی ہمیں جو ہے محروم نہ کرنا. الہ العالمین جس طریقے سے ایک جو ہے اس زمین کے اندر مردگی کو دیکھنے کے بعد زندگی کو تو نے ہمیں دکھا دیا. الہ العالمین ہماری اپنی زندگی کے اندر، چاہے وہ ہماری انفرادی زندگی ہو، چاہے وہ ہماری اجتماعی زندگی ہو، چاہے وہ ہمارا گھر خاندان کا معاملہ ہو، چاہے وہ ہمارے محلے آس پڑوس کا معاملہ ہو، الہ العالمین ہمیشہ اپنی رحمتوں کے سائے میں ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عنایت فرما. درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء علیہ السلام پر، خصوصاً آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہ ان پر درود و سلام کہنا، ان پر صلاۃ و سلام کہنا یہ رب ذوالجلال کا حکم بھی ہے، اور یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے افضل حقوق میں سے ہیں امت محمدیہ پر، کہ جب بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ ہو وہ ان پر صلاۃ و سلام کہیں. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. حاضرین، ذی الحجہ کا مہینہ چل رہا ہے. ذی الحجہ کی آج میرے خیال سے 24 تاریخ ہے. یہ بقرعید والا مہینہ ہے. آنے والا مہینہ جو ہے محرم الحرام کا مہینہ ہے، اور اس مہینے کے آتے ہی مسلمانوں کے ذہنوں میں، مسلمانوں کے علاقوں میں یہ چیز گردش کرنے لگ جاتی ہے، اور لوگوں کے دلوں میں، نوجوانوں کے دلوں میں ان کے دین کو بگاڑ کر پیش کیا جاتا ہے. ان کے دلوں کے اندر صحابہ کرام سے نفرت بیٹھائی جاتی ہے، ان کے دلوں کے اندر ابو بکر سے نفرت دلائی جاتی ہے، ان کے دلوں کے اندر
سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل صحابی کی نفرت دلوں کے اندر بیٹھائی جاتی ہے، اور سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر عظیم الشان نبی علیہ السلام کے داماد، نبی علیہ السلام کے دو بیٹیوں کے شوہر جن کو ذوالنورین کہا جاتا ہے، ان کے خلاف نفرت مسلمانوں کے ذہنوں میں، مسلمانوں کے محلوں میں نظر آنے لگ جاتی ہے۔ پھر کسی عائشہ پر الزام لگتا ہے جن کا نکاح رب ذوالجلال نے خود نبی علیہ السلام کے ساتھ کیا تھا، اور پھر ان کی زبانیں خدیجہ کے خلاف زبان دراز ہونے لگ جاتی ہیں۔ پھر لوگوں کے اندر، محلوں کے اندر آج اسلام سے دوری کی وجہ سے ان کی نفرتوں، جو ان کے خلاف جو نفرتیں پھیلائی جا رہی ہیں، جو قرآن اور حدیث سے دوری ہم جو ہے بنائی جا رہی ہے، یہ انہی چیزوں کا نتیجہ ہے کہ کوئی ہمارے کان آ کر بھرتا ہے کہ ابو بکر ایسے ہیں، عمر ایسے ہیں، عثمان ایسے ہیں، عائشہ ایسی ہیں، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے ہیں، اور صحابہ ایسے ہیں، یہ سارے صحابہ ایسے ہیں۔ ہم قرآن اور حدیث کی تعلیمات سے دور ہونے کی وجہ سے ان تمام چیزوں کو کانوں کے ذریعے، آنکھوں کے ذریعے اپنے دل کے اندر بسا لیتے ہیں۔ پھر ہمارا معاملہ کیا ہوتا ہے؟ پھر ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں کہیں دور سمندر کی اتھاہ گہرائیوں میں چلے جاتے ہیں، پھر ہمارا تعلق جنت کے راستے سے نہیں ہو پاتا ہے، پھر ہمارا تعلق رب ذوالجلال سے نہیں جڑ پاتا ہے، پھر ہمارا تعلق نبی علیہ السلام کے بتائے ہوئے صراط مستقیم سے نہیں جڑ پاتا ہے۔ یہ ذی الحجہ کا مہینہ ہے، محرم کا مہینہ آتے ہی لوگوں کو حسن اور حسین کے بارے میں بتلایا جائے گا۔ یہ وہ مہینہ آتے ہی لوگوں کے ذہنوں میں بہت ساری خرافات، بہت ساری شرکیات بھری جائیں گی۔ عین جس دن روزہ رکھنے کا حکم ہے اسلام کے اندر، عین جس دن روزہ رکھنے کا حکم ہے 9 محرم کو اور 10 محرم کو، اس عین دن کے اندر سبیلیں لگائی جائیں گی۔ اس عین روزے والے دن کے اندر جس دن نبی علیہ السلام روزہ رہا کرتے تھے، صحابہ کرام روزہ رہا کرتے تھے، حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزہ رہا کرتے تھے، سارے خلفائے اربعہ روزہ رہا کرتے تھے، سارے صحابہ کرام روزہ رہا کرتے تھے۔ اس روزے کے دن کو مذاق لوگوں نے بنا دیا، اور یہی مذاق مسلمانوں کو پروسا گیا، اور مسلمانوں نے اسلامی تعلیمات سے دوری کی بنا پر اس کو اپنے دلوں کے اندر جگہ دے دیا، اس کو بیٹھا دیا۔ عین جس دن روزہ رکھنا تھا اس دن ٹیبل لگا کر، اس دن جو ہے کھچڑا اور ملیدہ بنا کر، اور اس دن سبیلے لگا کر، اس دن شربت اور شوربے بنا کر مسلمانوں کے ایمان پر ڈاکہ ڈالنا، اور پھر مسلمانوں کے اسلام سے کھلواڑ کرنا آج نام لیوا، نام نہاد مسلمانوں کا عمل بن گیا ہے۔ ہمارا اور آپ کا کردار کیا ہونا چاہیے؟ ہمارا اور آپ کا کردار تو یہ ہونا چاہیے کہ اگر کوئی خبر ہمیں پتہ چلے تو اس کی تحقیق ہو جانی چاہیے۔ آپ کو اور ہمیں حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے نام پر بہکایا جا رہا ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ تو ہماری اور آپ کی ذمہ داری تھی، اور سوچنا چاہیے تھا، یہ چھوٹا سا جو بھیجا ہے، یہ چھوٹا سا جو دماغ جو رب ذوالجلال نے دیا ہے، اس کو ذرا سا استعمال تو کرنا چاہیے تھا، اس کو ذرا سا تو موڑنا چاہیے تھا، اور یہ سوچنا چاہیے تھا کہ پھر نبی علیہ السلام کے اوپر دین کون سا اترا ہے، پھر صحابہ کرام نے کون سا دین نافذ کیا۔ اپنی خلافت میں، اپنے بعد آنے والی خلافت میں نبی علیہ السلام کے اوپر جو آیت اتری، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، حجۃ الوداع کے موقع پر سن 9 ہجری میں جب نبی علیہ السلام عرفہ کے میدان میں تھے، جب آسمان سے جبرائیل السلام یہ آیت لے کر اترتے ہیں کہ آج کے دن رب ذوالجلال کہہ رہا ہے کہ آج کے دن سن 9 ہجری کو حجۃ الوداع کے موقع پر عرفہ کے میدان میں یہ آیت میں اتار رہا ہوں، اور اس آیت کا تقاضا یہ ہے کہ آج کے دن سے پہلے جتنی چیزیں ہو چکی ہیں وہی اسلام ہے، اس کے بعد جو چیزیں ہوں گی، اس کے بعد جس بنیاد پر کوئی چیز کھڑی کی جائے گی وہ بے بنیاد چیزیں ہوگی، جس کا تعلق آج کے دن سے پہلے سے نہیں ہو، سن 9 ہجری سے پہلے نہیں ہو۔ حجۃ الوداع کے اس خطبہ عرفہ اور عرفہ کے میدان میں اترنے والی آیت سے پہلے جس کا تعلق، جس کا لنک اس سے نہ جڑتا ہو تو وہ بے بنیاد باتیں ہیں۔ مسلمانوں کو اس پر کان نہیں دھرنا چاہیے۔ ہمارا اور آپ کا دین کیا تھا؟ مکمل تھا۔ آیت کون سی تھی؟ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج کے دن میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے۔ مکمل جانتے ہیں کتنا ہوتا ہے؟ گلاس میں پانی بھر لیجئے اور ایک قطرہ ڈالنا چاہیں تو دوسرا قطرہ گر جائے۔ ہمارا اسلام سن 9 ہجری سے پہلے اتنا مکمل تھا، جس کو لوگوں نے بعد میں کہہ دیا کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ کربلا اس وقت موجود نہیں تھا، حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی شہادت اس وقت موجود نہیں تھی، اور اس کے بعد شہید ہونے والے اور لوگ بھی اس میں شریک نہیں تھے۔ بنیاد جس کا لنک اسلام کے دینی تعلیم کے لحاظ سے اگر جس کا لنک جڑتا ہے نبی کے دور سے، وہی چیز اسلام کی چیز ہوگی، اور جس کا تعلق اس سے پہلے کا نہیں ہوتا ہے تو اس کا کوئی تعلق اسلام سے نہیں ہے۔
اور اس کو بنیاد بنا کر جتنی چیزیں کھڑی کی جائیں گی، آج پوری کی پوری جماعت اسی کو بنیاد بنا کر اسی چیز کو دین سمجھتی ہے، اور سارے اسلام کو، سارے دین کو حجۃ الوداع کے موقع پر اترنے والی اس آیت کو پس پشت ڈال دیتی ہے اور کہتی ہے کہ وہ اسلام جو نبی کے دور میں آیا، وہ اسلام جو ابوبکر اور عمر اور عثمان اور عائشہ نے نقل کیا، وہ اسلام ہمارا اسلام نہیں ہے، بلکہ اسلام وہ اسلام ہے جو حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے شروع ہوتا ہے۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ بہت سارے اہل سنت والجماعت کے لوگوں کو میں دیکھتا ہوں کہ جو سنت کا دم بھرتے ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے تعلق اپنا جوڑتے ہیں، جو قرآن اور احادیث سے اپنا وابستگی بتاتے ہیں، ان کا تعلق میں دیکھتا ہوں کہ وہ کہتے ہیں کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ ان کا کوئی اسٹیج، کوئی ممبر اور کوئی مسجد اس جملے سے اور اس شعر و شاعری سے خالی نہیں ہوتی ہے۔ وہ نہیں جان رہے ہیں کہ وہ اسلام کو منظم کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ الہ العالمین ہمیں ایسے شرکیات اور ایسے خرافات اور ایسی بدعات جو ہمارا ایمان چھین لے، جو ہمارا اسلام اچک لے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری نسلوں کو، ہمارے نوجوانوں کو، ہمارے بزرگوں کو ایسی خرافات سے اور ایسے شرکیات سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں بتاتا چلوں، 18 ذی الحجہ، آج سے ٹھیک 6 دن پہلے، کیا پورے تاریخ انسانی میں مظلومانہ شہادت صرف حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوئی؟ میں لڑنے نہیں جاتا، تاریخ سے میں لڑنے نہیں جاتا کہ ان کا پانی 7 دن بند کیا گیا یا ان کا پانی 6 دن بند کیا گیا یا ان کا، کون نہیں مانتا کہ وہ شہید ہوئے ہیں؟ کون نہیں مانتا کہ ان کو شہادت نصیب ہوئی ہے؟ اور کون نہیں مانتا کہ وہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، وہ نبی علیہ السلام کی نواز؟ کون نہیں مانتا؟ لیکن آپ ان کی شہادت کا نام لے کر، لیکن لوگ ان کے واقعے کا نام لے کر، ان کے شہید ہونے کے قصے کو لے کر اسلام کو بگاڑ کر دنیا والوں کے سامنے پیش کرے، تو یہ نہ رب کو گوارا ہے اور نہ رب کے نبی کو گوارا ہے، اور نہ نبی علیہ السلام کے صحابہ گوارا ہے، اور نہ صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے والے مسلمانوں کو گوارا ہے۔ اس شہادت کو لے کر اسلام کو بگاڑ دیا جائے، اسلام کے احکامات سے مسلمانوں کو دور کر دیا جائے، یہ گوارا نہیں، یہ گوارا نہیں۔ لیکن بتلانا چاہتا ہوں کہ ان کے مقابلے میں کیا اور کوئی مظلومانہ شہادت نہیں ہوئی انسانی تاریخ میں؟ کیا اس روئے زمین پر پھر کسی اور کا قطرہ نہیں بہا ہے اسرا؟ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ، نام میرے نوجوانوں نے نہیں سنا ہوگا، وہ ہیرو ہیروئن کے نام جانتے ہوں، وہ جو ہے ڈراموں کے نام جانتے ہوں گے، سیریل اور ناٹنگوں کے نام جانتے ہوں گے، لیکن وہ نہیں جانتے ہوں گے تو رب ذوالجلال کے مقدس بندوں کو نہیں جانتے ہوں گے۔ سیدنا عثمان ابن عفان کون ہے؟ یہ ابو بکر عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد آنے والے خلیفۃ المسلمین ہیں، مسلمانوں کے امیر المومنین، تیسرے خلیفہ ہیں۔ اور یہ خلیفہ کون سے خلیفہ ہیں؟ اللہ کے رسول علیہ السلام نے خوشخبری سنائی تھی۔ کیا خوشخبری سنائی تھی؟ کہ اے ابو بکر تم جنتی ہو، اے عمر ابن خطاب تم جنتی ہو، اور اے عثمان ابن عفان تم جنتی ہو، اور اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تم جنتی ہو، اور طلحہ، زبیر، ابو عبیدہ بن جراح، عبد الرحمن بن عوف، سعید بن زید، یہ سارے صحابہ کرام جنتی ہیں، اللہ کے رسول نے جنت کا بشارت۔ پھر ان لوگوں کے بارے میں ایک ہوا کھڑا کیا جاتا ہے کہ یہ لوگ جو ہے نعوذ باللہ یہ جو ہے مرتد ہو چکے تھے، اسلام سے پھر چکے تھے۔ کہاں دلائل ہیں، کہاں حدیثیں ہیں، کہاں تاریخ کہہ رہی کہ وہ پھر چکے تھے؟ انہی کا سیدنا عثمان بن عفان سے زیادہ مظلوم شہادت کسی کی ہوئی ہے تو بتاؤ، تاریخ اٹھا کر لاؤ یا حدیثوں کے حوالے سے بیان کیا جائے تو بات تسلیم کی جائے۔ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی، اور ان کے بارے میں جب 18 ذی الحجہ کا واقعہ جو رونما ہوا ہے مدینے کے اندر، وہ دل دہلا دینے والا واقعہ ہے، انسان کے رونگٹے کھڑے کر دینے والا واقعہ ہے۔ وہ کیسا؟ سیدنا عثمان بن عفان رضی اپنے گھر کے اندر موجود ہوئے، وقت کے خلیفہ ہیں، افریقہ فتح ہو چکا ہے، تازانیہ فتح ہو چکا ہے، بہت سارے ممالک اسلام کے زیر نگرانی آ چکے ہیں، اسلام کے زیر سایہ آ چکے ہیں عثمان ابن عفان رضی اللہ کے خلافت کے دور میں، جن کا خلافت کا دور 13 سال تھا کم و بیش۔ وہ اپنے گھر میں ہوتے ہیں، لوگ ذی الحجہ کا مہینہ ہوتا ہے، لوگ حج کو چلے جاتے ہیں، مدینہ کے اندر سے لوگ حج کو چلے جاتے ہیں، ادھر بصرہ سے پلاننگ بنتی ہے، ادھر کوفہ سے پلاننگ بنتی ہے، ادھر مصر سے پلاننگ بنتی ہے۔ کس بات کی پلاننگ ہو رہی ہے؟ کس بات کی پلاننگ ہو رہی ہے؟ اور پلاننگ کرنے والے بھی کون ہیں؟ آج بہت سارے لوگ کہتے ہیں ارے عالم تو ہے، داڑھی تو رکھا ہوا ہے، کرتا پیجامہ تو پہن رہا ہے، وہ کیسے جھوٹ بولے گا؟ اس کا معاملہ تو دین سے بہت جڑا ہوا ہے۔ ارے وہ اس دور کے لوگ تھے، بصرہ کے اندر مسلمان، کوفہ کے اندر مسلمان، مصر کے اندر مسلمان پلاننگ کر رہے ہیں۔ کس بات کی پلاننگ ہو رہی ہے؟
اور کس کے کہنے پر ہو رہی ہے؟ عبداللہ ابن سبا جو یہودی تھا پہلے اور اسلام کا لبادہ اس نے اوڑھ لیا تھا تاکہ مسلمانوں کے اسلام کو بگاڑ. اس نے لوگوں کو تیار کیا, ٹریننگ دی. یہ سارے کے سارے مسلمان, یہ سارے کے سارے لوگ بصرہ, کوفہ اور مصر سے نکلتے ہیں اور آتے ہیں مدینے کا رخ کر کے. اور مدینے جب پہنچتے ہیں تو عثمان بن عفان جو کبھی مدینے کے اندر پیاسوں کے لیے پانی کا کوئی انتظام نہیں تھا, پانی کا کوئی انتظام نہیں تھا, بیر معونہ خرید کر دیتے ہیں. کتنے کا خرید کر دیتے ہیں؟ آپ سے ہماری جیب سے 10 روپے مسجد کے لیے نہیں نکلتا ہے, مسجد کی دیواروں کے لیے, مسجد کے بلب کے لیے 10 روپے جیب سے نہیں نکلتا ہے. اس وقت جب لوگ بھوکے تھے, بھوک کے مارے تھے, پیاس کے مارے تھے, پھر جیب میں پھوٹی کوڑی نہیں تھی, اس وقت اللہ کے رسول علیہ السلام صحابہ کرام کے پیاس کو دے کر اور پانی کی جو فراوانی موجود نہیں تھی, جو پانی نہیں تھا وہاں پر, اس کو دیکھ کر اور صحابہ کرام کی بے حالی کو اور بدحالی کو دیکھ کر یہ کہتے ہیں کہ میں یشتری بیر معونہ, مسلمانوں کے لیے بیر معونہ کون خریدے گا؟ جو یہودیوں کے ہاتھ میں تھا, میں یشتری بیر معونہ کون خریدے گا مسلمانوں کے لیے؟ وہ لہو الجنہ, اس کے لیے جنت ہے. حضرت عثمان بن عفان, یہ عثمان بن عفان اٹھتے ہیں, کھڑے ہوتے ہیں, یہ عثمان بن عفان کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول علیہ السلام خریدوں گا. اور خرید کر مسلمانوں کو وقف کر دیا. کتنا خریدا اور کتنے کا بیر معونہ خریدا؟ 35,000 درہم سے خریدا. 35,000 درہم اس وقت جانتے ہیں کئی تقریباً کئی لاکھ اس وقت بنے گا, کئی لاکھ اور کروڑ کے اس میں آس پاس میں آئے گا. 35,000 لاکھ کے آس پاس میں آئے گا. 35,000 درہم سے بیر معونہ خرید کر مسلمانوں کی پیاس بجھائی. مسلمانوں کے گھروں کے اندر چولہا جلنے کا ذریعہ حضرت عثمان بن عفان بنے. اور اس دن 18 ذی الحجہ سے پہلے بقرعید کے دن سے پہلے وہ ان کو یہ بصرہ والے, کوفہ والے, مصر والے آ کر کیا کرتے ہیں؟ گھر کا دروازہ بند کر دیتے ہیں, لاک کر دیتے ہیں. مدینے کے جو صحابہ تھے وہ تو جا چکے حج پہ, مکہ چلے گئے, اور یہاں ان کو قید کر دیا جاتا ہے ان کے اپنے گھر میں. ان سے پانی روک لیا جاتا ہے, ان کو پیاسا چھوڑ جاتا ہے. اور کتنے دن تک؟ تاریخ اگر حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ کہتی ہے کہ ان کا پانی 7 دن بند کیا گیا, ان کا پانی 10 دن بند کیا گیا, ان کا پانی 12 دن بند کیا گیا. یہ حضرت عثمان بن عفان جن کی شہادت اتنی مظلومانہ تھی کہ ان سے پانی 40 دن تک روک دیا گیا تھا, 40 دن تک پیاسا چھوڑ دیا گیا تھا. جو کبھی مسلمانوں کی پیاس بجھایا کرتا تھا ان سے کھانا روک دیا گیا. جو کبھی مسلمانوں کے گھروں میں, صحابہ کرام کے گھروں میں چولہا جلنے کا ذریعہ بنا کرتا تھا, مسلمانوں کی بھوک مٹنے کا, ملانے کا ذریعہ بنا کرتا تھا, آج اس سے کھانا روک لیا گیا اور آج سے اسے پانی روک لیا گیا. اتنا ہی نہیں, اور جب یہ اپنی پلاننگ میں کامیاب ہو جاتے ہیں, مدینے کے اندر بہت سارے لوگ نہیں ہوتے ہیں, اور حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو نبی علیہ السلام نے یہ خوشخبری سنائی تھی اور یہ کہا تھا کہ تم سے اگر کوئی یہ کہے کہ تم یہ خلافت کا لباس اتار دو اور خلافت چھوڑ دو تو مت چھوڑنا, اور تمہاری خلافت تم منافق ہی چھینے گا, مومن تم سے تمہاری خلافت کا لباس تم سے نہیں توڑا سکتا ہے. اور سنو, اب عثمان بن عفان یہ خلافت کا جو لبادہ تم اوڑھو گے عمر بن خطاب کی شہادت کے بعد, تو اس کو اتارنا مت, اور تم سے اگر کوئی کھینچے تو کھینچنے دینا, لیکن اس پر صبر کرنا اور اس کو اس پر راضی مت ہو جانا کہ سمجھوتا کرنا. عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, جو اور صحابہ کرام تھوڑے بہت موجود تھے مدینے کے اندر, ان لوگوں نے مدد کرنی چاہیے, ان لوگوں نے پانی پہنچانا چاہا. حضرت علی رضی اللہ عنہ خود پانی پہنچانا چاہا, حضرت علی رضی اللہ عنہ اپنے بیٹوں کو بھیجا کہ وہ پانی پہنچا کر آئیں, لیکن ان منافقین نے اور ان جو ظالموں نے, ان جابروں نے پانی تک کا پیالہ نہیں پہنچنے دیا اور پانی تک کا روک لیا. اور عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ حدیث سنی تھی, نبی علیہ السلام کی بشارت سنی تھی, اور پھر اپنا لباس نہیں اتارا. کون سا لباس؟ خلافت کا لباس, امارت کا لباس, کہ خلیفہ میری جان جا سکتی ہے, مجھے شہید کیا جا سکتا, چلے گا, لیکن جو نبی علیہ السلام کا فرمان ہے صبر کا, میں اس کو نہیں چھوڑ سکتا. اور جو صحابہ کرام مدد کرنے کے لیے آ رہے تھے تو انہوں نے ان کو روک دیا, کہا کہ وہ لوگ کہہ رہے تھے کہ اے امیر المومنین, ہم آپ کا دفاع کرنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں, آپ کے آڑے آ جاتے ہیں, اور وہ ان کے آڑے آ جاتے ہیں, وہ آپ تک نہیں پہنچ پائیں گے. لیکن عثمان بن عفان امیر المومنین تھے, خلیفہ تھے, اور دین اور قرآن جان رہے تھے. انہوں نے کہا کہ میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے جو چھوٹی سی جماعت ہے اور باقی لوگ مکہ چلے گئے ہیں, میں نہیں چاہتا کہ مدینے کے اندر عورتوں کا, مدینے کے اندر بوڑھوں کا, مدینے کے اندر بچوں کا خون بہے, میں نہیں چاہتا. اور آج یہ کس دین کے نام پر بچیاں اور نوجوان اپنے اوپر خنجر, اپنے اوپر چاقو, اپنے اوپر بلیڈ چلا رہے ہیں, کس دین کو لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں. دین کا, اسلام کا مذاق بنا کر رکھ دیا لوگوں نے.
عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ نے دفاع کرنے سے منع کر دیا اپنے صحابہ کو۔ لوگ پہنچ جاتے ہیں، پیچھے والے گھر سے داخل ہو جاتے ہیں اندر، عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں، ایک جو ہے تلوار چلاتا ہے ان کے جو ہے پیٹھ پر، اور ایک تلوار چلاتا ہے ان کی گردن پر، اور گردن بالکل کٹ کر الگ ہو جاتی ہے، اس کا خون کا چھینٹا سیدنا عثمان ابن عفان جو 40 دن تک محسوس کرتی ہے، ان کے خون کا چھینٹا قرآن پڑھ رہے تھے، قرآن کے صفحات کھلے ہوئے تھے، سورہ بقرہ کی وہ آیت کھلی ہوئی تھی، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اللہ ان کے لیے کافی ہے۔ اس آیت کا معنی کیا ہے؟ اللہ آپ کے انتقام میں ان لوگوں کے سامنے کافی ہے، اس آیت پر سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ خون کا چھینٹا پڑتا ہے اور ان کی شہادت ان کی شہادت ہو جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی شہادت کو قبول کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح اسلام کو سمجھنے کی توفیق دے۔ بتانا یہ چاہتا ہوں ان کی شہادت بتا کر، بتانا یہ چاہتا ہوں ان کا قصہ بتا کر کہ لوگوں نے مظلوم کے نام پر، لوگوں نے فقط شہید کے نام پر ایک شخصیت کو پیش کر کے اسلام کو بگاڑ کر رکھ دیا۔ یہاں پر نہ جانے کتنی ایسی شخصیات ہیں جن کی اگر مظلومانہ شہادت کو بتلایا جائے تو آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے۔ آپ کو بتلاؤں، اللہ کے رسول علیہ السلام نے حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ نبی علیہ السلام کے سگے چچا تھے اور رضاعی بھائی تھے، جنگ احد میں شہید کیے جاتے ہیں، اور نبی علیہ السلام نے جس طریقے سے حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے بارے میں یہ بات کہی تھی کہ وہ جنت میں نوجوانوں کے سردار ہیں، اسی طریقے سے حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ کہا تھا کہ یہ سید الشہداء ہیں، یہ شہیدوں کے سردار ہیں۔ ان جیسی شہادت کا یہ مقام جو حمزہ ابن عبد المطلب کو ملا ہے وہ پھر کسی اور کو نہیں مل سکتا ہے۔ لہذا ہمیں کسی کی شہادت کی وجہ سے اور کسی کی پیدائش کی وجہ سے اسلام کو بگاڑنے کا حق نہیں ہے، لہذا جو مہینہ جس لائق ہے اسلام کی روشنی میں اس مہینے کے ساتھ ویسا تعلق رکھا جائے۔ محرم کا مہینہ آ جائے تو اس میں 9 اور 10 تاریخ کو روزہ رکھا جائے اور بقیہ ایام ویسے گزارا جائے جیسے ہمارا رب چاہتا ہے، جیسے ہمارے نبی چاہتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کے خود بیٹے انتقال کرتے ہیں، ابراہیم۔ نبی علیہ السلام کے کتنے بیٹے؟ 3 بیٹے اور 4 بیٹیاں۔ نبی علیہ السلام کی اپنی زندگی میں 3 بیٹے اور 3 بیٹیاں انتقال کر جاتی ہیں، صرف ایک بیٹی باحیات رہتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد۔ کون؟ فاطمہ رضی اللہ۔ باقی ساری بیٹیاں اور بیٹے نبی علیہ السلام کی اپنی زندگی میں ہی وفات کر پا جاتے ہیں۔ ابراہیم کی جب وفات ہوتی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اللہ کے رسول علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ اللہ کے رسول علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں ابراہیم اِنَّا بِفِرَاقِكَ لَمَحْزُونُونَ، آپ جدا ہو گئے ہم سے، ہم غمزدہ ہیں، ہمیں غم لائق ہو گیا ہے۔ اِنَّ الْعَيْنَ لَتَدْمَعُ، آنکھ سے آنسو ٹپک رہے ہیں، وَإِنَّ الْقَلْبَ لَيَحْزَنُ، اور یہ دل جو چھوٹا سا ہے، اس دل کے اندر غم ہے، اس دل کے اندر آپ کے جدا ہو جانے کی وجہ سے، آپ کی وفات پا جانے کی وجہ سے۔ اور وَلَا نَقُولُ إِلَّا مَا يُرْضِي رَبَّنَا عَزَّ وَجَلَّ، اور ہم وہی بات اپنی زبان سے کہیں گے ابراہیم جو ہمارا رب جس سے راضی ہو، جس سے ہمارا رب راضی ہو۔ نبی کے خود 3 بیٹے انتقال کر جاتے ہیں، نبی کے علیہ السلام کے خود 3 بیٹیاں انتقال کر جاتے ہیں زندگی میں، اور نبی علیہ السلام کے اپنی رب کو راضی کرنا ہے نا، اگر ماتم منانا ہوتا اور نوحہ کرنا جائز ہوتا اسلام کے اندر تو سارے مدینے والے اٹھ کر، سارے بصرہ والے اٹھ کر، سارے مکہ والے اٹھ کر ابراہیم کے لیے، عبداللہ کے لیے، قاسم کے لیے، رقیہ کے لیے، زینب کے لیے، ام کلثوم کے لیے پورا مدینہ ماتم کرنا ہوتا، اور اتنا ہی نہیں آسمان کے فرشتے بھی ماتم کر رہے ہوتے، زمین کا کوئی ذرہ نہیں بچتا کہ جو نبی علیہ السلام کی بچیوں کی اور نبی علیہ السلام کے بچوں کی وفات میں ماتم کرنا نہ ہوتے۔ یہ کون سا ماتم بنا کر اسلام کو لوگوں نے بگاڑ دیا ہے؟ آپ کو اور ہمیں سنبھل کر رہنا ہے۔ یہ لوگ ہمارا اور آپ کا دین چھیننا چاہتے ہیں، ہم اور آپ جا کر ان کے پاس کھڑے ہو کر جو ان کا ماتم دیکھتے ہیں، مجرم ہیں ہم اور آپ اور ہماری عورتیں جو جا کر ان سے شیرمال اور ملیدیں لیتی ہیں اس دن اور لیتے ہیں، یہ مجرم ہیں، یہ شریک ہیں صحابہ کو گالی دینے میں، اور یہ شریک ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو بگاڑنے میں۔ لہذا ہمیں اور آپ کو اپنا ایمان بچا کے رکھنا چاہیے۔ اور سیدنا عثمان بن عفان کی فضیلت ذرا میں بتا دوں آپ کو، یہ تو میں نے مظلومیت بتانی تھی کہ اور بھی لوگ ہیں اس دنیا میں جن کی شہادت بڑی مظلومانہ ہے۔ آپ واقعہ اٹھا کر دیکھ لیں، بڑی مظلومانہ شہادتیں ہیں، لیکن ہمارا اور آپ کا کردار کیا ہوگا؟
جیسے اللہ کے رسول علیہ السلام نے کہا تھا، کیا کہا تھا کہ اے ابراہیم آپ ہم سے جدا ہو گئے، آپ کی روح نکل گئی ہے، ہم غمزدہ ہیں، آنکھوں میں آنسو ہیں اور دل غم ہے، غم میں ملوث ہے، لیکن ہم اپنی زبان سے وہی کہیں گے جس سے ہمارا رب راضی ہوگا، جس سے ہمارا رب راضی ہوگا۔ عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی تب بھی ہم نے وہی بات کہی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے سے راضی ہوں، ہم اس پر جو ہے اسلام کو بگاڑیں گے نہیں۔ حمزہ رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی تب بھی ہم نے یہی کہا، اور جو ہے دوسرے صحابہ عمر بن خطاب کی شہادت ہوئی، فجر کی نماز پڑھا رہے تھے، وہ مجوسی آ کے ابو لؤلؤ المجوسی خنجر مارتا ہے اور شہادت ہو جاتی ہے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، تب بھی ہم نے یہی کہا کہ ہم اپنی زبان سے وہی کہیں گے جس سے ہمارا راضی ہوگا۔ سب کی شہادتوں پر ہم نے یہی کہا، جب حسن اور حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کی بات ہے تب بھی ہم نے اس موقع کے بارے میں یہی کہا۔ آج ہم نے اپنے دین کو ان کی وجہ سے نہیں بگاڑا، ان سے تو ہماری زندگی ہے، ان سے تو ہمارا اسلام ہے، ان کی شہادت ہے، لیکن ان کی مظلومانہ شہادت کی وجہ سے ہم رب کے پیغام کو، رب کے قرآن کو، رب کے دین کو بدل دیں اور رب کے دین کو بگاڑ دیں، یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا۔ عثمان بن عفان رضی اللہ کی کچھ جو ہے فضیلتیں نبی علیہ السلام کی زبانی آپ سنتے چلیں۔ وہ ایسے شخص ہیں کہ جنہوں نے نبی علیہ السلام جن کے بارے میں کہا تھا کہ الا استحی من رجل تستحی منه الملائکہ، اتنے باحیا تھے، اتنے حیا والے تھے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے کہا کہ میں ایسے آدمی سے حیا کیوں نہ کروں اور کیوں نہ شرماؤں کہ جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، جس سے فرشتے بھی شرم کرتے ہوں، میں اس شخص کا حیا کیوں نہ کروں، اس شخص سے شرم کیوں نہ کھاؤں۔ یہ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے بارے میں چیز تھی۔ اس سے سبق ہمیں یہ ملتا ہے کہ آپ کو بھی اور ہمیں بھی باحیا ہونا چاہیے، بے شرم نہیں ہونا چاہیے، بے شرمی ہماری زندگی کے اندر نہیں آنی چاہیے، لوگوں کا لحاظ ہم بھول جائیں، چھوٹے بڑے کے آداب بھول جائیں، ماحول، منظر اور علاقہ اور ساری چیز کو پس پشت ڈال کر اپنی زندگی اپنے آپ جئیں اور بے شرمی کی حد پار کر جائیں، تو یہ اسلام کا تعلق بے شرمی سے نہیں ہے، اسلام حیا کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کیا کہا، اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، اگر اے مسلمان تمہاری زندگی سے حیا چلی جائے تو پھر تم آزاد ہو، جو چاہو کرو، تم آزاد ہو۔ لہذا ہمیں اور آپ کو باحیا ہونا چاہیے۔ اور نبی علیہ السلام نے رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب شادی کی عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، تو ان کو یہ بات کہی، اکرمی، ان کی عزت کرنا، تم میری بیٹی ہو لیکن ان کی شوہر بن رہی ہو اور جو ہے ان کی بیوی بن رہی ہو، وہ آپ کے شوہر ہیں، اکرمی، ان کی عزت کرنا۔ فَإِنَّهُ مِنْ أَشْبَهِ أَصْحَابِي بِي خُلُقًا، اخلاق میں، کردار میں، آداب میں میرے سب سے زیادہ قریب اگر کوئی ہے میرے ساتھیوں میں سے تو وہ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لہذا ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ بااخلاق بنے، جیسا کہ ہمارے صحابہ کرام بااخلاق ہوا کرتے تھے، عثمان بن عفان بااخلاق ہوا کرتے تھے، اور یہ وہ تھے نبی علیہ السلام احد کے پہاڑ پر تھے، حرا کے پہاڑ پر تھے، نبی علیہ السلام کے ساتھ ابو بکر صدیق موجود تھے، عمر بن خطاب موجود تھے اور سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ موجود تھے۔ پہاڑ ہلنے لگ جاتا ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام کہتے ہیں اثبت احد، اے احد پہاڑ تو اپنی جگہ پر باقی رہے، ہل مت، کیونکہ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ نَبِيٌّ وَصِدِّيقٌ وَشَهِيدَانِ، تیرے اوپر ایک نبی ہے اور ایک صدیق ہے اور 2 شہید ہیں۔ 2 شہید کون تھے؟ نبی تو خود رسول علیہ السلام، صدیق ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور 2 شہید کون؟ عمر بن خطاب کو فجر کی نماز میں شہید کیا گیا خنجر مار کر، اور عثمان بن عفان کو اس طریقے سے شہید کیا مدینے کے اندر ان کے گھر کے اندر قید کر کے۔ تو یہ دونوں شہید اللہ کے رسول علیہ السلام نے کہا یہ ان کی فضیلت کے لیے کافی ہے۔ اور یہ وہ شخص تھے جنہوں نے غزوہ تبوک کے موقع پر 25,000 درہم لگا کر مسلمانوں کا لشکر تیار کیا، اور اکیلے اپنے بلبوتے پر، اور جب یہ لشکر تیار کر لیا نبی علیہ السلام نے کیا بات فرمائی، کیا حدیث بیان فرمائی، کہا کہ ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، آج کے بعد عثمان چاہے جو کریں، ان کو کوئی چیز نقصان نہیں پہنچائے گی، اور آج لوگ آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ابو بکر نعوذ باللہ جہنم میں، عثمان نعوذ باللہ جہنم میں، عمر بن خطاب نعوذ باللہ جہنم میں،
تو یہ سارے معاملات ہمارے اور آپ کے نہیں ہونے چاہیے، بلکہ ہمارا معاملہ اور آپ کا کیا ہونا چاہیے، جیسا نبی علیہ السلام کی تعلیمات کے اندر موجود ہے، وہ کردار اور وہ اخلاق اور وہ عقیدہ اور وہ وابستگی صحابہ کرام کے ساتھ ہونی چاہیے جو نبی علیہ السلام کی زندگی کے اندر ہے۔ لہذا ہمیں یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ سیدنا عثمان بن عفان یہ اکیلے وہ شخص ہیں جنہوں نے جو ہے پورے قرآن کو جمع کیا، اور جو قرآن ہماری نگاہوں کے سامنے آج مسجدوں کے اندر موجود ہے، مسلمانوں کے گھروں کے اندر موجود ہے، یہ وہی عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جمع کرنے کی کوشش اور کاوشوں کا نتیجہ ہے۔ لہذا ہمیں اس کا یہ احسان جو سیدنا عثمان بن عفان کا امت محمدیہ پر ہے، اس کو کبھی بھولنا نہیں چاہیے اور اس کو اپنے دلوں کے اندر رکھنا چاہیے۔ اور سورہ حجرات کی یہ آیت سارے صحابہ کرام کے تعلق سے رکھنی چاہیے اپنے دل کے اندر۔ کیا آیت ہے؟ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوى لهم مغفرۃ واجر عظیم۔ ابو بکر سے لے کر 110 ہجری میں آخری صحابی وفات پانے والے، یہ 110 سارے صحابہ کرام کے تعلق سے یہ نقطۂ نظر ہمیں اس آیت کو سامنے رکھنا چاہیے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دل کو اللہ نے آزمایا، اور سب کا دل اللہ تبارک تعالیٰ نے پاک پایا، سب کا دل جو ہے پاکیزہ پایا۔ لہم مغفرۃ واجر عظیم، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مغفرۃ واجر عظیم مغفرت بنا کر رکھ دی ہے، تیار کر کے رکھ دی ہے، واجر عظیم اور بہت عظیم اجر ان لوگوں کے لیے تیار کر کے رکھ دیا ہے۔ اگر آپ میں سے اور ہم میں سے کوئی اگر سنے کہ کوئی امیر معاویہ کے خلاف یا ابو بکر کے خلاف یا سودا یا عائشہ یا کسی کے خلاف اگر وہ اپنی زبان کھول رہا ہے اور ان کی برائی بیان کرنا چاہ رہا ہے، تو جان جاؤ کہ وہ اللہ کا دشمن ہے، اور جان جاؤ وہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا دشمن ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے صحابہ کرام کے بارے میں کہا تھا، یہ بات بیان فرمائی تھی کہ جو میرے صحابہ کو برا بھلا کہتا ہے تو اس کے اوپر اللہ کی لعنت ہے، اس کے اوپر سارے جو ہے انبیاء کی لعنت ہے، اس کے اوپر سارے فرشتوں کی لعنت ہے۔ لہذا کوئی بھی اگر صحابہ کرام میں سے کسی کے خلاف کچھ کہے تو سب سے پہلے یہ ذہن میں رکھ لے کہ جن کے بارے میں اللہ نے گارنٹی لی ہے کہ وہ سارے کے سارے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ہیں، ہم ان سے راضی ہیں، وہ ہم سے راضی ہیں، اور ان کے لیے مغفرت ہے اور ان کے لیے اجر عظیم ہے۔ تو کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ ان کے خلاف کچھ کہے، اور کسی مسلمان کے لیے یہ بھی نہیں جائز ہے کہ وہ اگر کوئی کچھ کہے